Assalamu alaikum students. Today is our lecture 27. So as usual our routine is first of all we revise our last lecture. Last lecture تھا ہمارا lecture 26. So کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ تو FDM پڑھ رہے ہیں گھر میں؟ باقی سبجیکٹس بھی ہیں آپ کے؟ بالکل. مجھے کچھ اسٹوڈنٹس ملے کہتے ہیں سر ہم آپ کا سبجیکٹس بھی کرتے ہیں باقی سبجیکٹس بھی کرتے ہیں اور ٹائم نہیں ہوتا دس اینڈ دیٹ. لیکن کچھ اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ایوریج بھی ہوتے ہیں, کچھ ویری گڈ, کوئی ایکسیلنٹ ہوتے ہیں. یہ سب ٹائم مینجمنٹ ہے. آپ یہ ابھی جو MBA کر رہے ہیں, BBA کر رہے ہیں, مطلب انجینئرنگ کرتے ہیں, میڈیکل کرتے ہیں, CSS کرتے ہیں, فورسز میں ہیں, ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ از ایکولی امپورٹنٹ ایز ادر سبجیکٹس. ادر سبجیکٹس ایکولی امپورٹنٹ ایز FDM. تو آپ نے ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے. اور جس طرح میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں, ایوری لیکچر جو ہے وہ اگر آپ ریوائز کریں گھر جا کے, سیلف اسٹڈی کریں, آئی تھنک میکسیمم 1.5 آور میں آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں, 1 hour 30 minutes میں, رائٹ. اینڈ دین اس کے بعد میں آپ کو جو ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ آپ ڈسکشنز کریں آپس میں, گروپ ڈسکشنز کریں, اینڈ اپنا نالج شیئر کریں, اپنے ایگزامپلز شیئر کریں. اگر آپ نے ڈفرینٹ بک سے پڑھا ہے اپنے ایگزامپلز شیئر کریں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اور کنسسٹنسی ویری امپورٹنٹ ہے. کنسسٹنسی مین کہ آپ نے ایوری ڈے ایک نارمل روٹین میں پڑھنا ہے. آپ بے شک سم ٹائم بزی کوئی بھی انگیجمنٹ نکل آتی ہے, لیکن اگر آپ 1 hour 30 minutes نہیں پڑھ سکتے, ایٹ لیسٹ 30 minutes ضرور پڑھیں. 7 days in a week, 5 days پڑھیں in a week, 2 days, 1 day تو بالکل ہی نہ پڑھیں بے شک, اور 1 day ہاف ڈے اپنی فیملی کو دیں. لیکن جب 5.5 days آپ کنسسٹنسی سے پڑھیں گے, دین یو ڈیزرو 1 whole day off, like Sunday off. اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جی, کلاسز لے رہے ہیں, شام کو کوئی اسٹڈی نہیں ہے, صبح کوئی اسٹڈی نہیں ہے, بس کلاسز لے رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر, ایٹ دی اینڈ آف دی سیشن پڑھ لیں گے 15-20 days میں. آپ پڑھ لیں گے, پریشر لے لیں گے, موسٹ پرابلی پاس بھی ہو جائیں, پاس بھی نہیں بلکہ تھوڑے سے پاس سے اوپر والے مارکس لے لیں, لیکن آپ وہ نالج گین نہیں کر سکتے, اس ڈیپتھ سے ٹاپک کو نہیں پڑھ سکتے جو آپ کے دوسرے اسٹوڈنٹس نے, آپ کے کولیگز نے, آپ کے ساتھی نے, آپ کے کلاس فیلوز نے ریگولر پڑھا ہے. تو یہ مائی ویری اسٹرانگ ایڈوائس آل آف یو دیٹ پلیز 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 اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دیں, اور ٹائم صبح کا دیں, شام کا دیں, رات کا دیں. جو لوگ مارننگ پرسنز ہیں, صبح اٹھتے ہیں, فجر پہ اٹھتے ہیں, فجر سے آگے پڑھ لیں 2-3 hours. کچھ لوگ آفٹرنون پڑھتے ہیں, کچھ ایوننگ کو پڑھتے ہیں, کچھ رات کو پڑھتے ہیں, لیکن اپنے اپنے ہیبٹس کی بات ہے. سو دس از امپورٹنٹ. اس لیے میں نے بات کی ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں اور وہ آپ ہی کی طرح تھے. وہ اس طرح کی جب بات کر رہے تھے تو میں نے ان کی جب ٹائمنگ پوچھی, ٹائمنگ ان کی وہی تھی, اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں جب آیا جی پڑھ لیتا ہوں. نہیں, آپ کی لائف میں ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹوڈنٹس کی لائف میں, پروفیشنلس کی لائف میں, مسلمان کی لائف میں ڈسپلن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ڈسپلن سے ہی آپ آگے جا سکتے ہیں, رائٹ. سو لیکچر 26 کس نے پڑھا ہے؟ ہاتھ ذرا کھڑے کریں نا آج. ہاں, لیکچر 26. کچھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, کون ہاتھ کھڑا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. بھئی آپ نے کیا تو آپ ہاتھ کھڑا کرنا ہے کہ جی میں نے کیا ہے. سو میرے کوشچنس کا جو ہے وہ آنسر پھر کون دے گا؟ یہ میرے 2 questions ہیں. Why we do valuations of firm or share? Why companies do valuation of their firms or of other firms? Why companies valuation of shares? ہم بزنس ویلیوشنز ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا نا, آج بھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. کمپنیز کیوں شیئر کرتی ہیں, ایویلیشن کرتی ہیں,
ایویلیویٹ کرتی ہیں دوسری فرمز کو, اپنی فرمز کو, دوسروں کے شیئرز کو, اپنی کمپنی کے شیئرز کو, کیوں کرتی ہیں؟ وائی, دا ریزن بیہائنڈ دس. وی ڈسکس this thing in our last lecture in detail. My second question is, what are the different methods of business valuations? So both questions we discussed, and I discussed with you in detail in my last lecture. So I am very much confident and hopeful that you know the answer and you will give me the answer. Yes? So my dear students, کون بتائے گا آج؟ جب آپ آنسر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ مجھ میں آکسیجن آ جاتی ہے, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کو آتا ہے, آپ نے لاسٹ لیکچر پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہوا ہے. ٹھیک, تو یہ جو میرے بالکل فرنٹ پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں, جی آپ بیٹھیں, آپ میرے فرسٹ کوشچن کا آنسر دیں. وائی وی ڈو ویلیویشن آف فرم اور شیئرز. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیلف اسٹڈی کی ہے؟ گڈ, کی ہے. آپ نے سیلف اسٹڈی صرف میرے لیکچر سے کی ہے یا اس کے علاوہ آپ نے ریفرنس بکس بھی یوز کی ہیں؟ اوکے, آپ نے زیادہ میرے لیکچر سے کیا ہے, تو میری ایڈوائس آپ کو ہے کہ آپ ریفرنس بک بھی یوز کریں پلیز. اور کیا آپ کے پاس ریفرنس بکس ہیں؟ اوکے, اگر گڈ, آپ کے پاس 1 or 2 بکس ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس پہ کریں. اور ادر سورس آف انفارمیشن از یور گوگل, یور انٹرنیٹ. سم ٹائم میں کہتا ہوں فیس بک بھی ہے, آپ کا نیٹ ورک کے آپ کے دوست ہیں, فائنانس MBA پڑھ رہے ہیں, فیس بک پہ کوشچن ڈال دیں, دیکھیں کیا آنسر کرتے ہیں. اوکے گڈ. سو آپ مجھے بتائیں, فرسٹ گیو می دا آنسر آف مائی فرسٹ کوشچن, وائی وی ڈو ویلیویشن آف فرمز اور شیئرز. کچھ پوائنٹس بتائیں اس کے بارے میں. اوکے, go on. Well done. One answer is right. Your second answer is right. Okay. Almost your third point is also right. So I am very glad to know that you are on the right track. یہ نالج ہمیں مجھے چاہیے. جب یہ نالج ہوگا, اس نالج کو انہانس کرنے کے لیے you need to discuss with your friends, think about this. اینڈ تھنک, ویژولائز کریں نیچرل سچویشن کو, ویژولائز کریں نیچرل سچویشن کو کمپنیز کیوں کرتی ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. ویلیویشن آف شیئرز ان بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنیز آر نیڈیڈ فار سیورل پرپزز بائی انویسٹرز. سیورل پرپزز کے لیے انکلوڈیڈ ٹو اسٹیبلش ٹرمز آف ٹیک اوورز اینڈ مرجرز ایٹسیٹرا. یہ جو فرسٹ ابھی آپ نے بتائی خود ہی کہ ٹیک اوورز اینڈ مرجرز جو کمپنیز کرتی ہیں اس وقت بزنس کی ویلیویشنز کرتی ہیں. رائٹ, بزنس کی ویلیویشن کب کرتی ہیں؟ جب ٹیک اوورس کے ٹائم آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے, ایکوائر کرنی کی کمپنی آپ بائی کرنے جا رہے ہیں, اس کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. obviously you need to know the value of other firm جس کو آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں. جب مرجرز ہو رہے ہیں, 2 کمپنی مرج ہو رہی ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا, یہ ضرور آپ یہ ٹاپک دیکھیں, اس کو پڑھیں. مرجر اب ڈی مرجرز بھی ہو رہے ہیں. کمپنی پہلے مرج ہوتی تھی, 2 کمپنیز ایک بنتی تھی, اب فار سم ریزن مینی ریزنس سے کہ ڈی مرج بھی ہو رہی ہیں. سو گڈ, یہی آپ نے پہلے آنسر دیا تھا کہ کمپنیز ویلیویشنز کیوں ہوتی ہیں, کہ ٹیک اوور مرجرز کے ویلیویشن کرتے ہیں کمپنی کی کیا ورتھ ہے, ٹو بی ایبل ٹو بائی اینڈ ہولڈ ڈیسیژنز ان جرنل. تو ان جرنل آپ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کمپنی بائی کریں یا ہولڈ کریں. تو یہ اگر آپ کمپنی بائی کرنے جا رہے ہیں یا اپنا ڈیسیژن ڈیفر کر رہے ہیں, کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کو نالج چاہیے کہ اس کمپنی کی ورتھ اتنی ہے کہ ہم جتنا پے کر رہے ہیں. اور آپ نے تھرڈ بتایا تھا ٹو ویلیو کمپنیز انٹرنگ دا اسٹاک مارکیٹ. انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ. جب جو کمپنیز فرسٹ ٹائم IPOs میں جا رہی ہیں, فرسٹ ٹائم انیشیل پبلک آفرنگ پہ جا رہی ہیں, فرسٹ ٹائم ان دا اسٹاک مارکیٹ میں جا رہی ہیں, رائٹ. اسٹاک مارکیٹ میں جانے کے لیے آپ کو اپنی ورتھ شو کرنی پڑتی ہے SECP کے آگے. پاکستان میں کیا ہے؟ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جب آپ کمپنی رجسٹر کرتے ہیں, آئی تھنک ہم نے فرسٹ فیو لیکچرز میں ڈسکس کر لیا ہوا ہے. سو کمپنی جب فرسٹ ٹائم اسٹاک ایکسچینج میں جا رہی ہے, کمپنی اپنی ورتھ شو کرتی ہے. کمپنی کو اپنی ویلیو پتہ ہوگی تو بتائے گی نا میری ویلیو اتنی ہے. سو ہم کمپنی کو ویلیویٹ کرتے ہیں. اوکے, ٹو ویلیو کمپنیز اینٹرنگ دا اسٹاک مارکیٹ.
زیادہ ویلیو ہوگی شیئر پرائس زیادہ جائے گا. ٹو اسٹیبلش ویلیوز آف شیئرز ہیلڈنگ بائی ریٹائرنگ ڈائریکٹرز which the articles of a company specify must be sold. آپ نے کمپنیز کے ڈائریکٹرز کو شیئرز دیے ہیں, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں سیل کرنا ہے, انہیں اپنے اس کی ویلیو کرنی ہے, ویلیو آف اے شیئر. دا فزیکل پرپز جو آپ نے بتایا, فزیکل پرپز یعنی کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ, اس ویلیو سے پتہ چلے گا. اینڈ لاسٹ ہے ڈائیورس سیٹلمنٹ. ڈائیورس سیٹلمنٹ کیا تھا آپ بتائیں, جنہوں نے بھی آنسر کیا اس کے بالکل بیک پہ جو بیٹھے ہیں. جی آپ پلیز, آپ ہاں آپ پہلے بھی آنسر کرتے ہیں. گڈ, میرے امپریشن میں آپ کا اچھے اسٹوڈنٹس میں آتے ہیں. ڈائیورس سیٹلمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنٹ. ڈائیورس سیٹلمنٹ اگر آپ بزنس سیز اپ کر رہے ہیں, بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں, بزنس کلوز کر رہے ہیں, بزنس سیزڈ کر رہے ہیں, تو جب آپ بزنس بند کر رہے ہیں, آپ کی پارٹنرشپ ہے, آپ کی بڑی کمپنی ہے, لمیٹڈ کمپنی ہے, سول پرووائڈر ہے, پارٹنرشپ ہے, لمیٹڈ کمپنی ہے, یو نیڈ ٹو نو دا ویلیو آف یور فرم, ورتھ آف یور ایسٹس. سو گڈ ٹو نو. اب آپ کو بزنس ویلیویشن کا پتہ چل گیا کہ بزنس ویلیویشن جو ہے وہ ریزن کیا ہے کمپنیز. اور یہ دس از ناٹ اے ویری ایزی ایکسرسائز اور cheap exercise. This is a difficult task. This is expensive exercise. Companies valuation جو کرتی ہیں اس میں پروفیشنل ہائر کیے جاتے ہیں, کمپنی کے انٹرنل سے بھی اور ایکسٹرنل کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں, اور یہ کمپنی کسی پرپز کے لیے کر رہی ہوتی ہے. ادروائز دس از ویری کوائٹ ایکسپینسو ایکسرسائز. اوکے, who will give me the answer of my second question? My second question was کیا تھا جی؟ What are the methods? Good. What are the different methods of business valuations? ہم نے پڑھے تھے نا methods, بالکل پڑھے تھے. کون سے تھے؟ 5 methods تھے. بک ویلیو. گڈ, بتائیں, میں تو نہیں بتا رہا, پڑھا آپ نے, سیلف اسٹڈی آپ نے کیا, ہوم اسٹڈی آپ کر کے آئے, ہوم ورک آپ کر کے آئے. یس, اوکے, ہاں, ویری گڈ. ڈفرنٹ میتھڈز. گڈ. بک ویلیو, ایسٹ بیسس, ڈیویڈنڈ بیسس, ارننگ بیسس, ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو بیسس. یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس پہ کمپنی کی ویلیوشن ہوتی ہے. ہول کمپنی آپ ویلیو کر رہے ہیں. آج اسی لیکچر میں آگے میں کوشچن آپ کو دکھاؤں گا, اور ہم اس کوشچن سے کوشش کریں گے ان 4 اور 5 جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اس سے کمپنی کی ویلیو نکالی جائے. ایک کوشچن ہوگا, اس میں ڈیٹا دیا ہوا ہے, ہم پہلے بک ویلیو, ایسٹ ویلیو, ڈیویڈنڈ بیسس ویلیو, ارننگ بیسس ویلیو نکالیں گے کہ کیسے کمپنی کی ویلیوشن ہوتی ہے. اوکے, سو 5 ڈفرینٹ میتھڈز ہیں, آپ کو یہ آنے چاہیے, آپ کو سمجھنے چاہیے. اوکے, سو یہاں تک تو کلیئر ہے بات, انٹرسٹنگ بھی ہے. بزنس ویلیوشن بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ میں, کہ بزنس ویلیو ہو رہے ہیں, کمپنی کا انویسٹمنٹ ڈیسیژن ہے, کمپنی ایکوائر کرنے جا رہی ہے, کمپنی مرجرز میں جا رہی ہے, کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کمپنی اپنے شیئرز اور اپنی فرم اپنی ویلیوشن لگا رہے ہیں. تو دس از ویری کوائٹ انٹرسٹنگ ٹاپک. اوکے, آج ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنسک ویلیو کیا ہوتی ہے. بزنس ویلیوشن میں ہے انٹرنسک ویلیو. آپ نے کبھی سنا, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو انٹرنسک ویلیو کیا ہوتی ہے؟ A share's intrinsic value is the price that is justified for it when the primary factors of value are considered. In other words, it is the real worth. In other words, it is the real worth of the debt or equity instrument as distinguished from the current market price. Intrinsic value کہتے ہیں ریئل ورتھ کمپنی کی. کیا ہے ریئل ورتھ؟ ڈیفیکلٹ ہے کیلکولیٹ کرنا. دیکھیں بک ویلیو, مارکیٹ ویلیو بھی ہے, تو انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے اٹ از دا ریئل ورتھ آف دی ڈیٹ اینڈ ایکوئٹی انسٹرومنٹ ایز ڈسٹنکشن فرام دی کرنٹ مارکیٹ پرائز. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بک ویلیو, یہ ہم جنرل ہمیں پتا ہے کہ بک ویلیو آلویز لیس دین مارکیٹ ویلیو, کیونکہ بک ویلیو ہے آپ کے ایسٹس ہیں
فکس ایسٹس ہیں جو رائز ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. سو بک ویلیو از آلویز موسٹلی از لیس دین مارکیٹ ویلیو ایک چیز, بٹ مارکیٹ ویلیو از quite common is less than intrinsic value. کہتے ہیں نا یار اس کمپنی کی انٹرنسک ویلیو بتاؤ, تو انٹرنسک ویلیو کا مطلب ہے ریئل ورتھ کیا ہے اس کی. آپ چھوڑیں بک ویلیو کو, مارکیٹ ویلیو کو بتائیں ریئل ورتھ کیا ہے. ریئل ورتھ کم بھی ہو سکتی ہے کس سے, مارکیٹ ویلیو سے. ٹھیک ہے, سو کمپنیز آلویز آفٹر انٹرنسک ویلیو. پروفیشنلز, ایم ڈیز, بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی بائی کرنے جا رہے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں اس کی ریئل ورتھ بتاؤ. ڈونٹ ٹیل اس بک ویلیو, وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ. ڈونٹ ٹیل اس مارکیٹ ویلیو, وی نو دا مارکیٹ ویلیو. وی آر انٹرسٹیڈ ان ریئل ورتھ. ہمیں ریئل کمپنی کی ورتھ بتاؤ کیا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گی ریئل ورتھ, دیکھتے ہیں. The financial managers estimates intrinsic value by carefully appraising the following factors that affect share values. Carefully, financial manager very carefully یہ چیزیں دیکھتے ہیں. Carefully appraising the following factors. کون سے factors ہیں؟ Value of the firm's assets. Value of the firm's assets. The physical assets held by the firm have some market value. Obviously physical assets ہیں ان کی market value ہے. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مارکیٹ ویلیو ہے, ایسا تو نہیں کہ بک ویلیو تو چلو کم ہے, مارکیٹ میں بھی ان کی ویلیو اتنی نہیں ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. The physical assets held by the firm have some market value. They can be liquidated if need to be provide funds to repay debt and distribute to shareholders. They can be liquidated. کیا مطلب ہے؟ liquidated mean کہ وہ کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. Liquid assets. They can be liquidated if need to be provide funds to repay debts and distribute to shareholders. اگر ڈیٹس کو کلیئر کرنا ہے یا شیئر ہولڈرز میں ڈیویڈنڈ دینا ہے تو وہ لیکویڈیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. فرمز, ویلیو آف فرمز ایسٹس. سو ریئل ورتھ آف دا کمپنی, ریئل ورتھ آف دا کمپنی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ فیکٹرز دیکھیں, جس میں پہلا فیکٹر ہے ویلیو آف دا فرمز ایسٹس. فرمز کے ایسٹ کو ذرا ویلیو کریں. لائکلی فیوچر انٹرسٹ اینڈ ڈیویڈنڈس. likely future interest and dividends. For debt, the firm is committed to pay future interest and repay principal. For preferred and common shares, the firm makes attempts to declare and pay dividends. The likelihood of these payments affect present value. ہر فرم, آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کہ فرمز, کمپنیز ڈیٹ اور ایکوٹی کیپٹل اسٹرکچر میں ہیں ان کے. کوئی بھی ایسی فرم نہیں ہے جس میں ڈیٹ نہ ہو, جس کے کیپٹل اسٹرکچر میں ڈیٹ کا ایلیمنٹ نہ ہو. ادھر 5% ہے, 8% ہے, 10 ہے, 20 ہے, 30 ہے. ڈیٹ ایلیمنٹ فرم کی کیپٹل اسٹرکچر میں ہوتا ہے. آپ بھی ویسے سوچیں, اپنے رائٹ لیفٹ دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں دیکھیں, پاکستان سے باہر دیکھیں, کیا آپ کے ذہن میں چیز آتی ہے کہ کوئی کمپنی 100% ایکوٹی پہ جا رہی ہو؟ بڑی فرمز, میڈیم اینڈ بگ سائز, ملٹی نیشنلز, نیشنلز, نہیں. ڈیٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب فرم ڈیٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیتی ہیں, اس پہ وہ انٹرسٹ پے کرتی ہیں اور پھر پرنسپل اماؤنٹ بھی پے کرتے ہیں. کوئی بھی کمپنی لون لیتی ہے, اس پہ انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے منتھلی, کوارٹرلی, ڈیلی بیسس پہ, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس کرنی ہے. دس از ڈیٹ ایلیمنٹ. ایکوٹی ایلیمنٹ میں پریفرنس شیئرز اینڈ کامن شیئرز کمپنی ایشو کرتی ہیں شیئر ہولڈرز کو, اور اس پہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر, پروفٹ ارن کرتی ہیں جب, اس پہ ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں کہ پروفٹ ارن کر کے ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرنا,
ڈیٹ لے کے انٹرسٹ پے کرنا، یہ کمپنی کی پیمنٹس ہیں. لائکلیہڈ دیز پیمنٹس، یہ پیمنٹس ہیں نا، ایک طرف انٹرسٹ پے کرنا، ایک طرف ڈیویڈنڈ پے کرنا. یہ شیئر ہولڈرز کے لیے، یہ ڈیٹ ہولڈر کے لیے. دیز پیمنٹس افیکٹ present value of the share or present value of the company. These payments really affect on the present value of the share or present value of the firm. So intrinsic value find out کرنے کے لیے likely future interest and dividends کو بھی consider کیا جاتا ہے. Intrinsic value find out کرنے کے لیے. This is second factor. First factor تھا value of the firm's assets, کہ value of the firm ایسٹس کو پہلے ویلیو کیا جائے. سیکنڈ فیکٹر ہے فیوچر انٹرسٹ اینڈ ڈیویڈنڈس، لائکلی فیوچر انٹرسٹ اینڈ ڈیویڈنڈس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تھرڈ فیکٹر لائکلی فیوچر ارننگس. لائکلی فیوچر ارننگس، the expected future earnings of the firm are generally viewed as the most important single factor affecting share value. Future earnings of the firm are generally viewed as the most important single factor affecting share value. Without a reasonable level of earnings, interest and dividend payments may be in jeopardy, may be in danger. So, اگر فیوچر ارننگز اچھی نہیں آ رہی ہیں یا ایکسپیکٹڈ فیوچر ارننگز ڈاؤن جا رہی ہیں، آپ نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ فیوچرز میں ارننگز نہیں ہیں، ایسی نہیں ہے جیسی پریزنٹ میں ہے، ایسی اتنی اچھی نہیں جتنی پاسٹ میں آ رہی تھیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ڈیٹ ایلیمنٹ میں آپ نے انٹرسٹ دینا ہے اور ایکوٹی ایلیمنٹ میں آپ نے ڈیویڈنڈ دینا ہے. Without a reasonable level of earnings, interest and dividend payments will be in danger. Obviously جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر ارننگز اب ڈاؤن ہو رہی ہیں تو آپ انٹرسٹ پیمنٹس اور ڈیویڈنڈ پیمنٹس جو ہیں یہ نہیں پے کر سکیں گے. تو یہ آپ کی ویلیو آف دا فرم، ویلیو آف دا شیئر پہ افیکٹ کریں گے. لیٹس سی آپ ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے، نہیں پے کر سکے اس طرح، آپ کا فرم لوگ شیئرز بائی نہیں کریں گے. ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز مائٹ بھی شیئر سیل کرنا شروع کر دیں تو شیئر پرائس نیچے آئے گی. آپ انٹرسٹ پیمنٹ نہیں دے رہے، لونس پہ پے نہیں کر سک رہے، آپ کو کوئی ایسٹ بیچ کے کوئی اپنی ریزروز نکال کے پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. سو آل دیز فیکٹرز افیکٹ آن یور ویلیو آف دا فرم، شیئر آف دا فرم. انٹرسٹنگ. دیکھیں بالکل سمپل وے سے میں کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، اور آپ کو ویری ایزی وے ایگزامپلس بھی دیے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس کو لیں گے. اینڈ لاسٹ ہے لائکلی فیوچر گروتھ ریٹ. لائکلی فیوچر گروتھ ریٹ. A firm's prospect for future growth are carefully evaluated by investors and creditors and are a factor influence intrinsic value. جو انویسٹرز ہیں اور جو کریڈیٹرز ہیں، جو آپ کمپنی کو فائنانس کر رہے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، بینکس اینڈ ادر انڈیویجولس، اور انویسٹرز جو شیئر ہولڈرز، یہ کیئرفلی ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ کمپنی کا فیوچر گروتھ، پراسپیکٹس آف فیوچر گروتھ کیا ہیں. اینڈ دس تھنگس انفلوئنس، دس فیکٹر انفلوئنس، دس فیکٹر افیکٹ intrinsic value. This factor influence or affect intrinsic value. So intrinsic value جو ہے ابھی آپ کو نے بتایا کہ intrinsic value جو ہے وہ 4 factors ہیں. جب آپ intrinsic value of the firm نکال رہے ہیں which is different than market value. book value, market value, intrinsic value. تو جب انٹرنسک ویلیو آپ نکال رہے ہیں تو کیا فیکٹرز دیکھیں گے؟ ویلیو آف فرم ایسٹس نمبر 1، لائکلی فیوچر انٹرسٹ اینڈ ڈیویڈنڈ پیمنٹس، لائکلی فیوچر انٹرسٹ اینڈ ڈیویڈنڈ پیمنٹ، سیکنڈ فیکٹر. تھرڈ فیکٹر likely future earnings. Likely future earnings you will carefully evaluate. And last, likely future growth rate. So these 4 factors you should consider when you are calculating, when you are evaluating the firm through intrinsic value. Yeah.
I think it's very pretty straightforward and interesting factors. Okay, so remember this. Intrinsic value की बात मैं पूछूंगा आपसे. Intrinsic value का वर्ड आप प्रैक्टिकली सुनेंगे. आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जब इंडस्ट्री में काम करेंगे so उस टाइम आपको एकदम क्लिक करना चाहिए like this. I know intrinsic value is a real worth. It's different than market value. Obviously, it's different than book value. So I know how to explain intrinsic value. At least आपको idea है उसका, right? जो अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़ते हैं, जो अच्छी जगह से MBA कर रहे हैं, जो अच्छे ग्रेड से MBA कर रहे हैं, ये चीज़ें इंडस्ट्री में चलती हैं. आपको एब्रीविएशंस का पता है, आपको टर्मिनोलॉजीज का पता है, एंड यू कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट. बाकी एक्सपीरियंस से आप इंशाल्लाह बहुत आगे तक चले जाएंगे. लेकिन बेसिक नॉलेज, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. ओके, सो एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इन योर क्यूजेज, in your probably short questions and assignments, I will definitely ask you about the differentiate between book value, intrinsic value, and market value. So I am very much sure you guys will be answered very easily. Condition is کہ آپ اس کو پڑھ لیں, سمجھ لیں. Okay? Good. Move. Intrinsic value analysis is the process of comparing the real worth of a share with the current market price or proposed purchase price. اب analysis کیا ہوتا ہے؟ Analysis ہوتا ہے ہم کوئی چیز compare کر رہے ہیں, analysis کر رہے ہیں. تجزیہ, reviewing. Intrinsic value analysis کیا ہے؟ کہ آپ intrinsic value کو market value سے کمپیئر کر رہے ہیں یا پرپوز پرچیز پرائس سے کمپیئر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے انٹرنسک ویلیو جو ریئل ورتھ آف دا کمپنی کیلکولیٹ کی ہے, اب اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں مارکیٹ ویلیو سے یا اس ویلیو سے جو ہمیں آفر ہوئی ہے کہ ہم پرپوز پرچیز پرائس. Understand? So this is analysis. Intrinsic value is the process of comparing real worth of a share with the current market price or proposed purchase price. The primary goal of intrinsic value analysis is to locate clearly undervalued or clearly overvalued firms or shares. کیا ہے, کتنا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. کیسے the primary objective or primary goal of intrinsic value analysis is to locate کرنا, ڈھونڈنا, فائنڈ آؤٹ کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا کلیئرلی انڈر ویلیوڈ اور اوور ویلیوڈ فرمس اور شیئرس. بک ویلیو, مارکیٹ ویلیو, یہ دو ویلیو آپ کے سامنے. آپ انٹرنسک ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فرم کی, آپ کو پتہ چلتا ہے انٹرنسک ویلیو آف دا فرم ریئل ورتھ آپ کی فرم کی فار ایگزامپل 100 ہے, بک ویلیو آپ کی فرم کی 50 ہے. کیا چیز ہے؟ 50. مارکیٹ ویلیو آف کی فرم 80 ہے. لیکن جب انٹرنسک ویلیو آف فرم کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے وہ 100 ہے. دس مین یہ فرم انڈر ویلیوڈ ہے, اس کو بائی کر لو. اس کی مارکیٹ میں ویلیو 80 ہے, ہم 80 سے بائی کریں گے نا, لیکن ہمیں پتہ اس کی ریئل ورتھ 100 ہے اور اس کی بک ویلیو 50 ہے. سو دس فرم از انڈر ویلیوڈ. پوزیشن دوسری ہو سکتی ہے, بک ویلیو 50, مارکیٹ ویلیو 80, انٹرنسک ویلیو 70. یہ فرم اوور ویلیوڈ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی 70 ہے لیکن آئی تھنک ریئل ورتھ مارکیٹ میں 80 ہے لیکن اس کی ریئل ورتھ 70 ہے, بک ویلیو بے شک 50 ہے. سو دا پرائمری گول آف انٹرنسک ویلیو انالیسس از ٹو لوکیٹ کلیئرلی انڈر ویلیوڈ اور کلیئرلی اوور ویلیوڈ فرمز اور شیئرز. Intrinsic value analysis will not work in all cases. یہ analysis جو ہے all cases آپ نے کہا تھا because of 3 major limitations. Intrinsic value analysis will not work in all cases because of 3 major limitations. کیا ہیں 3 major limitations? Marketplace slow to recognize real value. Marketplace جو ہے وہ اتنی fast نہیں ہے, اتنے
مارکیٹ میں تیزی نہیں ہے, market is slow to recognize the real value. Stock of highly speculative firms. Stock of highly speculative firms. Highly speculative. کون سی فرم ہوتی ہیں جن کے بارے میں قیاس رائیں کرنی ذرا مشکل ہو جاتی ہیں؟ highly speculative firm, جن کی قیاس رائیں زیادہ ہیں, highly ہے. high growth stocks, جو اسٹاک ہائیلی گرو ہو رہا ہو اس کے لیے ایک دم انٹرنسک ویلیو فائنڈ کرنا مشکل ہے. سو یہ 3 میجر ایریاز ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں جب یہ سچویشن آ جائے وہاں پہ انٹرنسک ویلیو فرم کی یا شیئر کی کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے. کون سی؟ جہاں پہ مارکیٹ سلو ہو, جہاں پہ اسٹاک جو ہے ہائیلی اسپیکولیٹو فرمز ہو, اور جہاں پہ ہائیلی گروتھ اسٹاک ریٹ ہو, جہاں پہ highly growth stocks ہوں. Yes? Okay. There are 3 approaches for valuing common shares. اب ہم دیکھتے ہیں کہ common shares کمپنی کے common shares پتہ نا کیا ہوا؟ preference shares, common shares. Yes? There are 3 approaches for valuing common shares. common share کو value کیسے کریں گے ہم؟ single period model, perpetual dividends no growth, perpetual dividends constant growth. کامن شیئر کو آپ کمپنی کے کامن شیئر ہیں, کمپنی کے شیئرز ہیں, آپ کیسے ویلیو کریں گے کمپنی کے شیئر کی کیا ویلیو ہے؟ جنرل کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کمپنی کے شیئرز کو کیسے ویلیویٹ کرتے ہیں. یو کین سے there are 3 approaches, there are 3 models. One is single period model, second is perpetual dividends no growth, and third is perpetual dividends constant growth. کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں ود فارمولاز کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سو کامن شیئرس کو کیسے کرتے ہیں ویلیو؟ سنگل پیریڈ ماڈل. The rate of return on an investment may be expressed solely in terms of the effect for one period or normally a year. The rate of return ہوتا ہے کسی بھی انویسٹمنٹ کا normally for one period or normally a year. It is assumed that share is purchased at 0.0 and sold at 0.1. 0.0 پہ اس کو پرچیز کیا اور 0.1 پہ سیل کر دیا, یہ assume کرتے ہیں ہم اس میں. Any cash received during the year plus any increase in value represent the return from the investment. Any cash received during the period plus any increase in value وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ریٹرن فرام انویسٹمنٹ. کوئی بھی کیش اس میں آپ نے ریسیو کیا اس پیریڈ میں اور کوئی بھی آپ کو انکریز ملا ہے وہ ہم ریپرزینٹ کرتا ہے ریٹرن فرام دی انویسٹمنٹ ہے. اس کو ہم سنگل پیریڈ ماڈل کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہے. سو لیٹ می رائٹ ڈاؤن ہیئر فارمولا. یہ آ گیا ریٹرن اور ٹی این. یس جیسے مان لکھنے اس کے لیے از اکول ٹو وی اے ایل 1 مائنس وی اے ایل 0 پلس کیش 1 divided by VAL 0. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ فارمولا ہے کہ سنگل پیریڈ میتھڈ سے کیسے کامن شیئر کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو وی کین رائٹ ہیئر ویئر ERTN کیا بنتا ہے؟ سوری یہ آر یہاں پر ہے. This is nothing. Tn 1 is equal to rate of return. Rate of return. Rate of return earned, EARNED, earned
in period 1, in period 1, اور VAL1 یہ کیا چیز ہے؟ اینڈنگ ویلیو آف دی شیئر at the end of period 1, at the end of period 1. VAL1 VAL0 کیا ہے؟ VAL0 starting value STARTING starting value at point 0 and cash 1 any cash received between point 0 and the end of period 1. So this is a formula how to calculate common shares. کہ آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ کس میتھڈ سے؟ سنگل پیریڈ ماڈل سے. سنگل پیریڈ ماڈل سے آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ERTN VAL1 minus VAL0 plus cash 1 VAL0. ERTN کیا؟ ریٹ آف ریٹرن ارن ان پیریڈ 1. VAL1 ending value of the share at the end of the period 1. ending value VAL1 کیا؟ value of period 1 ending end of period 1. VAL0 کیا ہے؟ starting value at the point 0 and cash 1 کیا ہے؟ any cash received between point 0 and the end of period 1. تو یہ فارمولا ہم اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم سنگل پیریڈ اینڈ سے کر رہے ہیں اور کامن شیئر کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل ہے. An investor purchases 100 shares of common share for ₹4,000 plus ₹100 commission. In a single year, he sells the stock for ₹4,500 less ₹100 commission. During the year, he received ₹250 in dividend. During the year, he received ₹250 in dividends. What was the rate of return? What was the rate of return? اب یہ کوشچن آپ آرام سے دیکھیں. ویری سمپل کوشچن ہے. بتا رہا ہے کہ انویسٹر نے 100 شیئر پرچیز کیے, ₹4,000 کے پلس 100 کمیشن ملا, اس کو ₹100 کمیشن مل گیا, اور سنگل ایئر میں اس نے وہ ہی سیل دا اسٹاک کتنے کا سیل کیا؟ 4,500 کا, ٹھیک ہے, اور ₹100 اس نے کمیشن دیا, اور ڈیورنگ دا ایئر اس نے ₹250 ان ڈیویڈنڈ بھی ریسیو کیا ہے, ٹھیک ہے. واٹ واز دا ریٹ آف ریٹرن؟ اب وہی فارمولا آپ اس پہ اپلائی کریں گے, رائٹ. فارمولا اپلائی کریں نا, ذرا آپ خود کریں, شاباش. آپ کو میں نے یہ فارمولا بتایا, یہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس, یہ فارمولا آپ کا ہے ERTN value 1 minus VAL0 plus cash 1 divided by VAL0. تو آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ریٹ آف ریٹرن ارن ان پیریڈ 1, کتنا ریٹ آف ریٹرن ارن کیا ہے, اور یہ کوشچن ہے, رائٹ. سب کو سمجھ آ گیا کوشچن؟ بھائی پریٹی اسٹریٹ فارورڈ کوشچن ہے. فارمولا بھی میں نے آپ کو بتایا, فارمولے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی لکھ دی ہیں. کوشچن آپ کے سامنے ہے, فارمولے میں اپلائی کریں. آئی گیو یو 3 seconds, میں آپ کے ساتھ اس کو سالو کرتا ہوں. جی یہ فارمولا آ گیا. اگین فارمولا لکھ لیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ تھوڑا سا
آپ کو یاد رہے اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہے. دس از فارمولا. یہ فارمولا ہے, ٹھیک ہے. سو ویل 1 کیا ہے ہمارا؟ ویل 1 اینڈنگ ویلیو آف سیکورٹی ایٹ دا اینڈ آف پیریڈ 1. کتنی ویلیو اس کی بتائیں ذرا؟ 4000 اس کی تھی, 4500 لیس آپ نے کمیشن دے دیا تو کتنا آ گیا؟ 4400. ایسی ہے. آپ نے لیے کتنے کا تھا؟ 4000 پلس 100 کمیشن. آپ نے اس کی ویلیو آئی 4100. دس از نتھنگ. پلس کیش کتنا آپ نے ریسیو کیا؟ 250. یہ نا کوشچن میں 250 یو ریسیو کیش اینڈ دین 4100 اینڈ دا آنسر از گائز 0.134. رائٹ. دیکھیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کوشچن تھا اور آپ نے اس کو اپنے فارمولے میں اپلائی کیا اور یہ آنسر آپ نے کیلکولیٹ کر لیا. رائٹ. 4440 مائنس 4100. یہ پتہ نا آپ کو 440 کیسے آیا؟ یہ آپ کی ویلیو تھی 4500 لیس 100 کمیشن آپ نے دیا 0044. رائٹ. دس از ہیئر اینڈ دس 4100 آپ کا 4000 کا تھا پلس آپ کو کمیشن ملا, آپ نے بائی کیا جب یو پرچیز 4100. رائٹ. دس 250 is given during a year he received rupees 250 in dividend. جو تو اس کے فارمولے میں بتایا تھا آپ کو ڈیویڈنڈ ہو یا کیش ہو یہ. سو دس از آل ڈن. گڈ. اس کو آپ نے پریکٹس میں خود کرنا ہے بعد میں. بالکل سمپل کوشچن آپ کو بتایا, پہلے فارمولا بتایا, پھر ایگزامپل بتائی اینڈ دین سولوشن. Perpetual dividend, no growth. A second approach to the valuation of common shares look at more than one period. A second approach کون سی ہے؟ Approach to the valuation of common share looks at more than one period. It is useful for firms that will perpetually pay dividend but will not grow in terms of earnings or dividends. Even though such firms are rare, if ever found, the valuation of such shares is relatively easy. Second approach کیا ہے؟ Valuation of common shares look at more than one period. لاسٹ ہم نے دیکھا تھا single period, one period. یہ perpetual dividends, no growth, more than one period. It is useful for firms that will perpetually pay dividend but will no growth. کیا ڈیویڈنڈ پے کر رہے ہوتے ہیں perpetually but growth نہیں ہوتی ڈیویڈنڈ میں in terms of earnings and dividends. سو یہ اس سے ڈفرنٹ ہے. فرسٹ تھا وہ سنگل پیریڈ تھا, یہ مور دین ون پیریڈ ہے, ڈیویڈنڈ میں گروتھ نہیں ہے, ڈیویڈنڈ دے رہے لیکن گروتھ نہیں ہے. In order for the growth rate to be zero, the percent of retained earning must be zero. Thus, all EPS is paid out as DPS and the value of the shares can be expressed. یہ formulas کا value آپ نے کہا DPS divided by KE اور EPS earning per share 1 divided by cost of equity. یہ اب اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ دیکھیں ان آرڈر فار دا گروتھ ریٹ ٹو بی زیرو. گروتھ ریٹ اگر آپ نے زیرو رکھنا ہے یس تو اس میں یہ کہ ارننگ مسٹ بی زیرو, دین پرسنٹیج آف ریٹین ارننگز مسٹ بی زیرو. یہی میرے خیال اس ماڈل کی لمیٹیشنز میں کہہ سکتے ہیں, آپ ڈرا بیکس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ازیوم کرتے ہیں ان آرڈر فار دی گروتھ ریٹ ٹو بی زیرو دا پرسنٹیج آف ریٹین ارننگ مسٹ بی زیرو.
thus all EPS is paid out as DPS and the value of the share can be expressed. اس طرح یہ فارمولا ہے. کوئی بھی انفارمیشن آپ کو دی ہے تو آپ اس کو بڑی ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. EPS ڈیوائڈیڈ بائی KE کاسٹ آف ایکوٹی. یس, سو یہ پرپیچوئل ڈیویڈنڈ میں بتا رہا ہے کہ ایک پیریڈ سے زیادہ پیریڈ بٹ ڈیویڈنڈ نو گروتھ. یس, اور یہ اس کا فارمولا ہے. دس از دا فارمولا. This is the formula. EPS 1 کرتے ہیں آپ ڈیوائڈ بائی کاسٹ آف ایکوٹی. یس, گڈ. اب لاسٹ اس کا جو میتھڈ ہے, دس از انٹرسٹنگ. پرپیچوئل ڈیویڈنڈ کانسٹنٹ گروتھ. وہاں پہ تھا پرپیچوئل ڈیویڈنڈ نو گروتھ, یہ تھا سنگل پیریڈ ماڈل. اب لاسٹ ہے perpetual dividend constant growth. A third approach to the evaluation of common share consider a situation where earnings and dividends are growing at a constant rate. یہ پھر feasible لگتا ہے, practically لگتا ہے ایک چیز کہ earning and dividend constant growth سے ہو رہا ہے. A third approach to the valuation of common shares consider a situation where earnings and dividends are growing at a constant rate. In this situation, the firm retains a portion of its earnings to finance growth but maintains a constant dividend payout, which is defined as the relationship between dividends and earnings. In this situation, the firm retains a portion of its earnings to finance growth, but maintains a constant dividend payout, which is defined as the relationship between dividend and earning. Firms جو ہے اپنا کوئی پورشن رکھتی ہیں ارننگ میں سے اپنی گروتھ کے لیے, لیکن کانسٹنٹ اینڈ مینٹینز اے کانسٹنٹ ڈیویڈنڈ گروتھ بھی حاصل کرتی ہیں. سو یہ پرسنلی دس اپروچ از کوائٹ پریکٹیکل. اس سے آپ جب کیسے شیئر کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ اس کا فارمولا ہے DPS ڈیوائڈ بائی KE مائنس G. یہ فارمولا, دس از اے فارمولا ہے. یہ DPS divided by KE minus G. DPS divided by KE minus G. اس سے آپ کی ویلیو آف کامن شیئر آتا ہے. VL0 ایسے ہوتا ہے, یہ ٹائپ کرنے میں سے آیا VL0. DPS KE minus G. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں. A firm has an earnings per share of ₹5 and a dividend payout 44. An investor requires a 16% return on this kind of stock. The growth rate equals 12%. What is the intrinsic value of the share? A firm has earnings, EPS کتنا, earning per share کتنا ہے 5, a dividend payout کتنا ہے 44. Investor requires 16% return on this kind of share. The growth rate is 12. آپ بتائیں what is the intrinsic value? Interesting. بتائیں جی. یہ تو آپ فوراً بتا دیں گے. کریں اس کو اسی فارمولے میں اپلائی کریں. اپلائی آن دس فارمولا. اس کو اس فارمولے میں اپلائی کریں. ٹھیک, جلدی کریں, بڑے آرام سے آپ نکال سکتے ہیں اس سے. کیسے, یہ دیکھیں, یہ آپ کا فارمولا ہے VAL0, رائٹ. کیا میں نے بتایا DPS1 ڈیوائڈیڈ بائی KE کاسٹ آف ایکوٹی مائنس گروتھ G. اب جو کوشچن آپ کو بتایا, دس از اے کوشچن. A firm has an earnings per share of ₹5 and a dividend payout 44. An investor requires a 16% return on this kind of stock. The growth rate equals 12%. What is the intrinsic value of shares? اب دیکھیں DPS کیا ہوتا ہے. جی ہاں, DPS ڈیویڈنڈ پر شیئر. کس طرح کا ڈیویڈنڈ پر شیئر, آپ کو پتا ہے کہ ہم پر شیئر ارننگز کتنی ہے ہماری 5 انٹو پے آؤٹ ڈیویڈنڈ, اس میں سے کتنا ہم دے رہے ہیں 44%. گڈ, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے. یہ ہماری ارننگز ہیں, ٹھیک ہے, ارننگز
ارننگس کا کتنا پرسنٹ ہم دے رہے ہیں 44% دے رہے ہیں ہم 44% ہم دے رہے ہیں ڈیویڈنڈ میں. کاسٹ آف ایکوٹی ہمارا کتنا ہے 16%. گڈ 16% ہمارا کاسٹ آف ایکوٹی ہے. گروتھ ہماری کتنی ہو رہی ہے دا گروتھ ریٹ از 12%, 0.12. رائٹ. سو آنسر از ₹55. Value of common stock is, this is your answer. Good. آپ دیکھیں بالکل اچھے طریقے سے آپ نے کر لیا کہ آپ نے یہ ایگزامپل دیکھی. یہ ایگزامپل دی فرم ہیز ارننگس پر شیئر آف ₹5 اینڈ اے ڈیویڈنڈ پے آؤٹ آف 44%. اس 5 کا 44% آپ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں. ریکوائر ریٹرن 16% تھا اور گروتھ ریٹ 12% تھا. تو آپ کی ویلیو یہ آگی ویلیو آف اے شیئر ₹55. گڈ. اس کو کریں ذرا دوبارہ خود دیکھیں گے آپ لیکچر کے بعد. آپ سیلف اسٹڈی میں جب کریں گے اس کو کریں اور ڈسکس کریں. اوکے. سو ویری گلیڈ. آپ جس طرح بول رہے تھے آپ کو آنسر آ رہا تھا. میں نے بالکل اسمال ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھی ہیں. سو ہم نے کامن شیئرس کو ویلیویشن کیا ہے 3 میتھڈ سے. کون سا میتھڈ تھا؟ perpetual dividend constant growth, perpetual dividend no growth and single period model. یہ 3 میتھڈ تھے کامن شیئر کو کیسے ویلیویشن کرتے ہیں کامن شیئر کی. سنگل پیریڈ ماڈل سے بھی کر کے دیکھا. perpetual dividend no growth کا فارمولا میں نے آپ کو بتایا. انفارمیشن ہو فارمولے پٹ کریں ویلیو آف شیئر نکل آئے گی. perpetual dividend constant growth. رائٹ. یہ ہم نے لاسٹ میں یہ کیا. اب یہ کوشچن ذرا غور سے دیکھیں. آئی وانٹ یو ٹو ریڈ دس کوشچن کیئرفلی پلیز. کیا کوشچن ہے پڑھیں ذرا اس کو. پریکٹس کوشچن. اینگرو لمیٹڈ سمرائز اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ایز ایٹ 31 دسمبر 2003. اینگرو لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ ہے آپ کے سامنے. فکس ایسٹ دیے میں 50.50 ملین. نیٹ کرنٹ ایسٹ 12.30. Financed by ordinary shares ₹100 per value 1040. Reserves and 21.30 million کے. Medium and long term bank loans ہے 33.10. یہ کیا چیز ہے آپ کے سامنے؟ اینگرو گروپ کی بیلنس شیٹ. اینگرو گروپ کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ان فرنٹ آف یو. اوکے. اینگرو گروپ کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اینگرو سمرائز انکم اسٹیٹمنٹ فار دا ایئر اینڈنگ 31 دسمبر 2003. اینگرو گروپ کی انکم اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے سامنے. پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس 5.8 ملین. انٹرسٹ ایکسپینس 2.3 ملین. ٹیکسیبل پروفٹ 3.5 ملین. ٹیکسیشن 0.9. پروفٹ آفٹر ٹیکس 2.6. ڈیویڈنڈ 2.0. یہ ساری انفارمیشن کہاں ہے آپ کے پاس؟ آپ کو آئی ایس ہے. تو یہ آپ کے پاس ایس ایف پی تھا اور یہ آپ کی اینگرو لمیٹڈ کی آئی ایس ہے. ادر انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشنل انفارمیشن. دا ڈیویڈنڈ گروتھ ریٹ ول بی 3% پر اینم. ڈیویڈنڈ کی انفارمیشن دی ہوئی ہے. اینگرو کاسٹ آف اکوٹی از اسٹیمیٹڈ 7.6 KE 7.6. اینگرو شیئر پرائس کرنٹ شیئر پرائس آپ کو دیا 4.30. اینگرو لمیٹڈ سو یہ پیراماؤنٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ نہیں. پیراماؤنٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ PE is currently 21.2 while the industry average is 19.5. You are a financial consultant of Paramount International Limited. Your company wants to acquire Angro Limited. Your managing director has asked you to do Angro Limited valuation. Therefore, calculate asset basis, dividend basis, earning basis, and market basis worth of Angro Limited. Practical question ہے. آپ کو انفارمیشن دی ہے اس کمپنی کی جس کمپنی کو آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی کمپنی کا نام ہے پیراماؤنٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ. آپ کس کمپنی کو بائی کرنے جا رہے ہیں؟ اینگرو کو. اینگرو کی اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن آپ کو دی ہے بیلنس شیٹ. اینگرو کی انکم اسٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے اور ادر ایڈیشنل انفارمیشن دی ہوئی ہے. اور یو آر اے فائنینشیل کنسلٹنٹ آف پیراماؤنٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ. یور کمپنی وانٹس ٹو ایکوائر اینگرو لمیٹڈ. Your managing director has asked you to do Angro Limited valuation. آپ پیراماؤنٹ کمپنی آپ کی پیراماؤنٹ انٹرنیشنل لمیٹڈ کے آپ فائنینشیل کنسلٹنٹ ہیں. آپ کے MD نے آپ سے کہا ہے کہ ہم اینگرو کمپنی کو بائی کرنے جا رہے ہیں. اینگرو کی ویلیویشن کریں
اور کس بیسس پہ کریں اس نے ساتھ یہ بھی آپ کو انفارمیشن دی ہے, گائیڈنس دی ہے. کیلکولیٹ ایسٹ بیسس, ڈیویڈنڈ بیسس, ارننگ بیسس اور مارکیٹ بیسس ورتھ آف اینگرو لمیٹڈ. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں لیکچر 26 میں سارے بیسس پڑھے تھے نا. تو اب آپ نے یہ کوشچن کا آنسر کرنا ہے. ساری انفارمیشن آپ کے سامنے. ایسٹ بیسس پہلے کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایسٹ بیسس ہے جی. ساری انفارمیشن آپ نے دیکھی, گڈ. ایسٹ بیسس کیا ہے جی؟ ایسٹ کتنے ہیں کمپنی کے, کتنے ایسٹس ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بیلنس شیٹ ہے. یس, یہی بیلنس شیٹ. اب آپ اس کو لیٹ سی ان کو ٹوٹل کریں, ایسٹ جمع کریں, کتنے آگے 62.80. ایسے ہی ہے, ان سب کو جمع کریں. دین یہ فائنانس بین ہے, اس کو جمع کریں 62.80. کتنے ایسٹ ہو گئے کمپنی کے 62.80. اس میں لون کہاں پر ہے؟ یہ آپ کا ڈیٹ ہے. دس از یور ڈیٹ. ڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا ڈیٹ ہے. اب آپ آ جائیں ایسٹ بیسس پہ. ایسٹ بیسس پہ کیا ہے آپ کا ₹62.8 ملین ٹوٹل ورتھ ہے ایسٹس کی. ایسٹس ٹوٹل ایسٹس بیلنس شیٹ ویلیو ہے. بیلنس شیٹ میں, بیلنس شیٹ ایس ایف پی میں اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن. اور نیو ڈیٹ کتنا ہے اس کا, لیس کر دیں اس میں سے. ڈیٹ کتنا ہے وہ 33.10 ملین. ڈیٹ یہ آپ نے لیس کیا, کتنی ویلیو آ گئی کمپنی کی 29.7 ملین. دس از ایسٹ بیس ورتھ ویلیو آف اینگرو. ایسٹ بیسس, ہم نے ایسٹ بیسس بھی کیا نا. سارے ایسٹ کو ہم نے کیلکولیٹ کیا اور ڈیٹ کو لیس کر دیا. لیس کر دیا, ڈیٹ لیس کیا ہے. تو آپ کو اینگرو کی ایسٹ بیسس کا ویلیو کا پتہ چل گیا. رائٹ, دس از یور ایسٹ بیسس. اب کیا ہے دوسرا, اب آ جائیں ڈیویڈنڈ بیسس. ٹھیک, ڈیویڈنڈ بیسس کیسے ہوتا ہے, کس نے کرا ڈیویڈنڈ بیسس؟ یہاں پہ میں بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں. اب ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں ڈیویڈنڈ بیسس. ڈیویڈنڈ بیسس ڈیویڈنڈ بیسس کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرسٹ ابھی لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا. ڈیویڈنڈ بیسس کا کیا فارمولا ہے ہمارا؟ ڈیویڈنڈ بیسس کا فارمولا ہے P naught is equal to D naught 1 plus G over KE minus G. Yes, اب آپ کو ساری انفارمیشن پاس ہے. کیا انفارمیشن ہے؟ D naught کتنا ہے 2 دیا ہوا ہے کوشچن میں. 1 پلس گروتھ کتنی ہے 3% تھی 0.3. گڈ. کاسٹ آف اکوٹی دیا ہوا تھا, بالکل دیا ہوا ہے 0.76% میں آ گیا. یس, یہ دیکھیں نا, یہ انفارمیشن دی ہوئی ہے. یہ کاسٹ آف اکوٹی ہے سامنے 7.6, گروتھ 3%. رائٹ, مائنس گروتھ 0.03. تو یہ آ گیا آل ٹوگیدر. ہیئر اٹ از 2.06 ڈیوائڈیڈ بائی
0.046 کتنا آ گیا یہ 44.8 ملین. ویلیو آف اینگرو تھرو ڈیویڈنڈ یہ آ گئی تھرو ڈیویڈنڈ, یہ آ گئی ایسڈ بیسس. کیسا ڈیویڈنڈ آپ کے فارمولے لاسٹ لیکچر میں بتائے تھے نا ڈیویڈنڈ بیسس کے, یہ ہو گیا. گڈ. تو آپ نے 2 وے سے ایسڈ بیسس سے اور ڈیویڈنڈ بیسس سے ویلیو نکال لی. آلرائٹ, اب آ جائیں اس کی ارننگ بیسس سے. ٹھیک ہے, ارننگ بیسس سے کیا ویلیو ہے, آپ آگے آ جائیں. یہاں پہ ہم اس کی ارننگ بیسس سے ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ارننگ بیسس ایسڈ بیسس سے ہم نے پہلے فائنڈ آؤٹ کی, اینڈ دین ڈیویڈنڈ بیسس ہے, اب ارننگ بیسس ہے. ارننگ بیسس کا کیا فارمولا تھا؟ یس بتائیں. ویری گڈ. مارکیٹ ویلیو از اکول ٹو پی ای انٹو ارننگس. گڈ. ارننگس. ٹھیک ہے. پی ای ریشو کتنی دی ہوئی آپ کو 21.2 ایسی ہے نا, یہ دی ہوئی ہے یہ 21.2 پیراماؤنٹ ہماری پی ای ریشو ہے نا 21.2, اور ہماری ارننگس کتنی ہے 2.6. یہ 2.6 ہماری ارننگس ہے. پروفٹ آفٹر ٹیکس, دس از آور ارننگس. 2.2 انٹو ارننگس کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس. یہ دیا ہوا ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس 2.6, تو یہ آ گیا ₹5.12 ملین. ویلیو آف اینگرو. رائٹ, ویلیو آف اینگرو یہ آ گئی ہماری ارننگ بیسس. اب میں اس کو ذرا مارکیٹ بیسس پہ کروں. مارکیٹ بیسس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ordinary shares value into good share price. ordinary share value کتنی آپ کی 10.40 into share price کتنا آپ کا 4.30. کہاں پہ انفارمیشن یہ آپ کی انفارمیشن ہے. شیئر پرائس آپ اس کو کریں 10.40 آ گیا. آرڈنری شیئر ویلیو, شیئر پرائس کتنی اس کی یہ دی ہوئی ہے 4.30 اینگرو شیئر پرائس. دیکھ لیا. گڈ. تو ویلیو کتنی آ گئی از اکول ٹو 44.7 روپیز 44.7 ملین. یہ رائٹ. اب میں اگر یہاں پہ آپ سے کہوں کہ ایسٹ بیسس از اکول ٹو, ٹھیک, اور مارکیٹ بیسس equal to and dividend basis earning basis
یہ 4 میتھڈس ہم نے اپلائی کیے اینگرو کے لیے. ایسے ہی ہے نا اینگرو. کیا آنسر آئے آپ کے سامنے؟ ایسڈ بیسس پہ کتنا ہے ہمارا؟ روپیز. یس گڈ 29.7 ملین. مارکیٹ بیسس پہ ہمارا کتنا آیا؟ روپیز 44.7 ملین. ڈیویڈنڈ بیسس پہ ہمارا کتنا آیا؟ روپیز 44.8 ملین. اور ارننگ بیسس پہ ہمارا کتنا آیا؟ ویلیوشن کتنی آئی؟ 55.1 ملین 12 ملین. سو ہائیسٹ کون سی ہے؟ ہائیسٹ دس از ون ہائیسٹ. سیکنڈ 44.82. تھرڈ اینڈ فورتھ. سی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ویری انٹرسٹنگ ایکسرسائز. یہ ایکسرسائز آپ نے اب خود بیٹھ کے کرنی ہے بیکاز اچھا کوشچن ہے. اینگرو کا انکم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, اس کی بیلنس شیٹ دی ہوئی ہے اور ایڈیشنل انفارمیشن دی ہے. آپ کو میں نے کہا کہ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے ایسڈ بیسس, ڈیویڈنڈ بیسس, ارننگ بیسس, مارکیٹ بیسس پہ اینگرو کی ویلیویشن کرنی ہے. کلاسیکل ایگزامپل آئی ایس دیا ہوا ہے, ایس اے پی دی ہوئی ہے, ایڈیشنل انفارمیشن دی ہوئی ہے, فارمولیز آپ کو پتہ ہے, میتھڈز آپ کو پتہ ہیں. آپ نے اس کو اپلائی کیا اور بہت اچھے طریقے سے اپلائی کیا. ہم نے پہلے ایسڈ بیس ویلیو نکالی 29.7, دین ہم نے ڈیویڈنڈ نکالی 44.8, دین وی کیلکولیٹڈ ارننگ بیسس ویلیو 55.1 اینڈ دین مارکیٹ بیسس 44.7 رائٹ. سو یہ آپ کا رزلٹ آپ کو سامنے آیا کہ ارننگ بیسس دیکھیں کیا بتا رہا ہے, ڈیویڈنڈ کیا بتا رہا ہے, مارکیٹ بیسس کیا ہے, ایسڈ بیسس کیا ہے. بزنس ویلیویشن از این آرٹ ناٹ اے سائنس. فرسٹ تھنگ وین آئی اسٹارٹیڈ دس ٹاپک. سو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ میتھڈ یوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ویلیو آتی ہے. تو آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح ریوائز کریں گے جو میتھڈز ہم نے پڑھے اور جو پروسیجر ہم نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ وی ول میٹ ان آور نیکسٹ کلاس ود نیو ٹاپک اینڈ ود نیو انرجی. So again at the end please consistency in your studies is very important. Discipline in your study is very important. Without discipline no life. Okay, life is there but no quality of life. اگر آپ نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, لائف میں آگے بڑھنا ہے, ڈسپلن امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز میں. اینڈ دین کنسسٹنسی سے پڑھیں, فائنانس کو انٹرسٹ لے کے پڑھیں, فائنانس کی ٹرمینالوجیز کو سیکھیں, سیلف اسٹڈی کریں. اینڈ یس آج آپ خود بولیں کہ شیئرنگ نالج, گروپ ڈسکشنز اینڈ دین publications, other things from internet. So this is the end of my lecture today. So inshallah we meet our next lecture 29 tomorrow. Okay, and Allah Hafiz.